بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیلن نیوز کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں علی نواز شاہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور داعش افغانستان میں موجود، امریکہ نے جلد بازی میں انخلا کیا، افغانستان میں سیول وار ہوئی تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا، اثرات پاکستان پر بھی آ سکتے ہیں۔ افغان مہاجرین کی آمد کے پیش نظر منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں امریکہ کو اڈے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھارت کو افغانستان میں اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ رمضان شوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 2 اگست تک توسیع۔ ایف آئی اے اہلکار چیخ کر ہراساں کرتے ہیں، شہباز شریف کی عدالت میں شکایت، اپنے خاندان اور شوگر ملوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا کر قوم کو فائدے دیے، سستی بجلی کے منصوبے لگائے، پنجاب کے غریب عوام کی خدمت کی، اپوزیشن لیڈر کا عدالت میں موقف۔ مسلم لیگ نون کو پرانی جماعت نہ سمجھا جائے، اب ہم مقابلہ کرنا سیکھ گئے ہیں، مریم نواز کا آزاد کشمیر کے علاقے شاردرہ میں جلسے سے خطاب، کہتی ہیں عمران خان کے انتخابی نشان مہنگی چینی آٹا چوری ہونا چاہیے، کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو نواز شریف کو لانا ہوگا۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے خواہش مند ہیں، افغان عوام جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا، اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، ویکسینیشن والے لوگوں کے لیے تورخم بارڈر کھلا ہے۔ کیا کرونا کی چوتھی لہر آ گئی؟ ملک میں کرونا پھر بڑھنے لگا، ایک ماہ میں سب سے زیادہ کیسز، 24 گھنٹوں میں 1828 نئے مریض سامنے آ گئے، مثبت کیسز کی شرح 3.79% ریکارڈ، 35 افراد جان کی بازی ہار گئے، اموات کی مجموعی تعداد 22,555 ہو گئی۔ 1 اگست سے اندرون ملک ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر فضائی سفر پر پابندی، بھارتی کرونا ویرینٹ پاکستان پہنچ گیا، احتیاط نہ کی تو نتائج خطرناک ہوں گے، این سی او سی کا الرٹ جاری، سخت اقدامات کا فیصلہ، ہوٹلز، جمز اور شادی ہالز بند کرنے کا عندیہ، عید الاضحیٰ پر نقل و حمل محدود اور سیاحتی شعبہ پر پابندیوں پر غور شروع۔ بلوچستان میں کرونا کیسز کی شرح میں اضافہ، 31 جولائی تک نئی پابندیاں، کاروباری مراکز 10 بجے بند کرنے کا حکم، جمعے کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا، ریسٹورنٹس میں ویکسین لگوانے والوں کو داخلے کی اجازت، تفریحی مقامات اور پارکس 50% گنجائش کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ، پنجاب میں بھی کرونا کیسز بڑھنے پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا خدشہ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات شروع، امتحانی مراکز میں دفعہ 144 نافذ، سینٹرز میں نقل کی روک تھام کے لیے انتظامات مکمل، کمرہ امتحان میں کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد۔ سندھ حکومت تعلیمی بورڈز کو نہ سدھار سکی، آج بھی 9ویں جماعت کا ریاضی اور بایولوجی کا پرچہ آؤٹ، وقت سے پہلے واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہونے لگا، انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر اور قطری نمائندہ خصوصی کی ملاقاتیں، اہم امور پر گفتگو، علاقائی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قطری نمائندہ خصوصی سے افغانستان میں مفاہمتی عمل میں سہولت کاری پر بات چیت، چینی سفیر سے علاقائی سیکورٹی اور سی پیک سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ طلبہ نے رائفلیں اٹھائیں، ٹینک چلائے، فوجی مشقوں میں حصہ بھی لیا، لاہور کی مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ کا لاہور گیریزن کا دورہ، آئی ایس پی آر کے مطابق طلبہ نے پورا دن پاک فوج کے ہمراہ گزارا، دورے کا مقصد طلبہ کو پاک فوج کے معمول کے امور اور دفاعی صلاحیت سے روشناس کروانا تھا، ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کا سواری میں طلبہ کی گہری دلچسپی، پاک فوج کی پیشہ ورانہ قابلیت، عزم و حوصلے کو سراہا۔
اسلام آباد جوڑے پر تشدد کیس، ملزم عثمان مرزا کو پھانسی یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ آئی جی اسلام آباد کے مطابق ملزموں کے خلاف کیس انتہائی مضبوط ہے، پوری کوشش ہوگی کہ ملزموں کو عبرتناک سزا ہو سکے۔ ملزم نے ساتھیوں کی مدد سے جوڑے پر تشدد کیا اور انہیں برہنہ کر کے ویڈیو بنائی تھی۔ چترال میں 3 سگی بہنیں دریا میں ڈوب کر جاں بحق، ریسکیو حکام کے مطابق تینوں بہنیں دریا کنارے قالین دھو رہی تھیں۔ ایک بہن دریا میں گر گئی جسے بچانے کی کوشش میں 2 بہنیں بھی ڈوب گئیں۔ ریسکیو آپریشن کے بعد تینوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ کراچی میں اغوا برائے تاوان کا ایک اور نیٹ ورک بے نقاب۔ اغوا کار پولیس سے بچنے کے لیے شہریوں کو اغوا کر کے ہوٹلوں میں رکھتے تھے۔ پولیس کا مخبری پر پاکستان بازار کے ہوٹل پر چھاپا، مغوی برآمد، 2 اغوا کار بھی پکڑے گئے۔ ملزموں سے جھنڈا لگی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی بھی پکڑی گئی۔ فیس بک پر برہان وانی کی تصویر شیئر کرنے پر سعد رفیق کا اکاؤنٹ معطل۔ لیگی رہنما نے فیس بک کا میسج شیئر کر دیا، کہتے ہیں برہان وانی کو خطرناک افراد کی فہرست میں شامل کرنے پر حکومت فیس بک انتظامیہ سے احتجاج کرے۔ کشمیر کی تحریک آزادی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی منگنی کی تیاریاں، ہونے والی منگیتر احتساب بیورو کے سابق چیئرمین سیف الرحمان کی بیٹی ہیں۔ تقریب اگلے ہفتے لندن میں ہوگی۔ ECL میں نام کی وجہ سے جنید صفدر کے والدین کی تقریب میں شرکت مشکل دکھائی دیتی ہے۔ سرکاری ملازمین خوش ہو جائیں، عید پر 9 چھٹیاں ہو سکتی ہیں۔ 17 جولائی کو ہفتہ وار تعطیل سے چھٹیوں کا آغاز ہوگا۔ 18 جولائی کو اتوار کی چھٹی، 20 جولائی کو حج کی چھٹی ہونے کا امکان۔ 21، 22 اور 23 جولائی کو عید کی چھٹیاں، 24 اور 25 جولائی کو ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں ہوں گی۔ ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں، قربانی کے جانوروں کے دلکش انداز سے گاہک لطف اندوز۔ بیوپاریوں اور خریداروں کے درمیان بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری، شہریوں کا قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ۔ منڈیوں میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، 8 گھنٹے کی طویل بجلی کی بندش سے کاروباری زندگی ٹھپ، عوام گرمی سے بے حال۔ دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کے باعث متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں نے رنگ جما دیے۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادلوں کے ڈیرے، موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی میں صبح سویرے رم جھم فوار، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ لاہور میں طوفانی بارشوں کے پیش نظر واسو کو الرٹ جاری۔ سوزوکی کے بعد ہونڈا نے بھی گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ ہونڈا سیوک کی قیمت میں 1,15,000 روپے کمی، BRV بھی 1,05,000 روپے سستی ہو گئی۔ ٹویوٹا اور کیا نے بھی قیمتوں میں کمی کر دی۔ طالبان کا افغانستان کے 85% حصے پر قبضہ، چاہیں تو 2 ہفتوں میں افغانستان کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ طالبان کا امریکی صدر جو بائیڈن کو جواب۔ پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان اور چین کی سرحدوں پر تجارتی راہداریوں پر طالبان کی اجارہ داری۔ افغان طالبان نے ایرانی سرحد پر اہم تجارتی مرکز اور چیک پوسٹ کا بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔